اب چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ بعض پی ٹی آئی رہنما الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ثبوت ہیں تو میرے پاس لے آئیں. اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت اگر ملک کا نوجوان مایوس ہے تو اس میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھی تو وہ ایک عبوری قسم کے چیئرمین ہے. اصل چیئرمین تو جو ہے وہ جو ہے ان کی ملاقاتی چیزیں وہیں سے چاہتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں جس قسم کی کرپشن، جس قسم کی لوٹ مار شروع ہے، جس قسم کی نوکریاں بیچی جا رہی ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ہی مطلب ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب اپنے ہی لوگ وہی تصدیق کر رہے ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. ماضی میں وزراء کو نکالا گیا، کرپشن کی بیس پہ نکالا گیا. کوئی ان کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں ہوا کہ ان کو کیا سزا دی گئی، کتنی کرپشن کی، کیسے کی گئی. اب بات یہ ہے کہ وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کی حکومت کو 2 قدم، حکومت 4 قدم بڑھائے گی. اگر آپ این آر او مانگیں گے تو حکومت 1 قدم بھی نہیں بڑھائے گی. آپ نے عدالتوں کا سامنا کرنا ہے. آپ کے جو کرتوت ہیں ان کا تو آپ نے سامنا کرنا ہے. آپ کے کرتوت غلط ہیں تو آپ کو سزا ہونی ہے. آپ کے کرتوت ٹھیک ہیں تو آپ کی ضمانتیں ہو جائیں گی. جب وہ یہ کہتے ہیں گوہر صاحب کہ مذاکرات حکومت نے ختم کیے، مذاکرات تو جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا، جو بیانات ہیں مذاکرات انہوں نے ختم کیے. جب مذاکرات انہوں نے ختم کیے اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہمیں این آر او نہیں مل رہا، ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو اس وقت انہوں نے مذاکرات ختم کیے. دوسری بات، گوہر صاحب نے بات کی کہ فوج اور عوام کے درمیان خلا پیدا کیا جا رہا ہے. تو ان کی اطلاع کے لیئرز ہے، وہ آج ان کے چیئرمین ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آپ کے وزراء، آپ کے ایم پی ایز جب فوج کے خلاف باتیں کر رہے تھے، قرارداد الفاظ ایکسپنش نہیں کیے گئے تھے، تو آپ اس وقت کدھر تھے؟ آج بھی ریکارڈ پہ موجود ہے. فوج کے خلاف اگر باتیں کی ہیں، کیا کیا کچھ آپ لوگوں نے نہیں بولا ہے. آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ دھمکی دینا، باتیں کرنا، جب بات سمجھ آئے گی کہ بات نہیں مانی جا رہی پھر یو ٹرن مارنا اور ریورس گیئر مار لینا. آج بھی صوبائی اسمبلی کے ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ریسنٹلی آپ کے ایم پی ایز نے، آپ کے وزراء نے فوج کے خلاف کیا زہر آلود گفتگو کی، وہ سب کے سامنے ہے. کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا؟ ٹی وی پہ بات کرنا بہت آسان بات ہے کہ یہ ہے اور وہ ہے. آپ لوگوں نے جس طریقے سے اس ادارے پہ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے وہاں پر ان کے اوپر تنقید کی، آپ نے اوپنلی اس فوج کے خلاف تنقید کی. آج جب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کی دال نہیں گلی دھمکیوں سے، تو آپ جو ہے اب جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ چوہے بن گئے اور کہہ کہ یہ بھی ہم تو کچھ نہیں کر رہے، ہم خلاف. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ماضی میں شاید فوج سے اختلافات ہو، لیکن ہم اس حد تک نہیں گئے جس حد تک آپ اپنی اس نسل کو لے گئے، نوجوان نسل کو گئے. آج نوجوان، اگر بلاول صاحب بات کر رہے ہیں، آج مجھے بتائیں کہ چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہو چکی ہے. آج آپ کے جو ہے وہ معاشرہ جو ہے نوجوانوں کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، اور آپ نے یہ سبق سکھایا کہ کوئی بڑے کی تمیز نہیں کرنی، کوئی چھوٹے کی تمیز نہیں کرنی، کوئی اظہار رائے نہیں ہے. آج اگر آپ ان کے خلاف پروگرام کریں گے تو ان کے گلوچ کا بریگیڈ آپ کے پیچھے لگ جائے گا. یہ تو ان کی چیزیں ہیں. صاحب، جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مذاکرات کے دروازے نہیں بند کیے تھے، اور جو حکومت کا جو موقف ہے مذاکرات کے اوپر وہ کافی حد تک نا نیوٹرل ہے. اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ جی میرے دروازے جو ہیں وہ ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ دوبارہ سے مذاکراتی عمل شروع ہو سکتا ہے؟ کمیٹی بھی ڈیزالو نہیں ہوئی ہوئی ابھی تک. کیا لگتا ہے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں، اسپیکر کا ایک رول ہوتا ہے، جس پولیٹیکل پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو. اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کا ایک رول ہوتا ہے، وہ ایک برج ہوتا ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. رائٹ. تو وہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ اپنے ایک رول پلے کر رہے ہیں بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن، اپنے پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر پی ٹی آئی کو یہ بات ہے کہ اگر ان کو یہ وہ ہے کہ ان کو این آر او ملنا ہے اس فورم سے، تو وہ نہیں ملنا. باقی دیکھیں، اسمبلی ہے، بلز ہیں، قانون سازی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کے اوپر فورم حاضر ہے، آئیں بات چیت کریں. باقی چیزوں پہ بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات ان کو یہ ذہن نشین کرنی چاہیے کہ آپ نے بڑا مذاق اڑایا تھا لوگوں کا این آر او پہ. این آر او آپ کو نہیں ملنا. اب وہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے. وہ اس صورت میں ہو رہی ہے کہ ایک قیدی کو دیسی مرغے اور اپنے پسند کی چیزیں مل رہی ہیں اور جم بھی ہے، اور باقیوں کے ساتھ ہیومن رائٹ وائلیشن یہ ہو رہی ہے کہ نہ ان کو دیسی مرغے مل رہے ہیں، نہ ان کے پاس جم ہے. کیا باقی جو ہے قیدیوں کو بھی وہ سہولت حاصل ہے؟ نہیں حاصل. تو ان کے ساتھ ہو رہی ہے. یہ تو اپنے 7 سٹار ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ایکشن کر رہے ہیں. بنانے کی بات کر رہے ہیں، مولانا صاحب کو ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں. اور جب میں کامران مرتضیٰ صاحب سے پچھلے دنوں بات کر رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کچھ 1-2 ایشوز ہیں جو ریزالو ہو جائیں تو پھر الائنس بن بھی سکتا ہے. آپ کے خیال میں اس میں کچھ پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے مزاج پاکستان تحریک انصاف کا
مگر کوششیں وہ کر رہے ہیں الائنس بنانے کی، مولانا کو ساتھ ملانے کی. دیکھیں مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کے باتوں میں نہیں، وہ چونکہ ان سے بدلہ لے رہے ہیں. اور انجمن فارغان کا اور کیا کام ہوتا ہے، الائنس ہی بنا کے بنا لیں. ان کا کسی کے ساتھ گزارے نہیں ہوتا. انہوں نے ماضی میں ان لوگوں کے خلاف کیا کیا باتیں نہیں کی. پہلے اس پہ تو معافی تو مانگ لے ان کے بانی چیئرمین محمود خان چکزئی سے اور مولانا فضل الرحمان سے کہ ہم نے آپ کی جتنی کردار کشی کی ہے میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے آپ کے نام بگاڑے. میں نے کہا آپ کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، آپ کو ملا کہنا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو کہ اور دو چیزیں ہیں، پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑی ہوئی ہے. لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کچھ پیٹ پھاڑ دوں گا، اس طرح کے جملے تو ہم ماضی میں ہر جماعت کے دیکھتے رہے ہیں. ماضی میں ہوا ہے. دیکھیں جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے تھے، انہوں نے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی تھی کہ ریاست کی طرف سے، وفاق کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ کی زیادتیوں پہ. ماضی میں بھی ہمیں تو اخلاقی جرت ہے. ہم تو اگر میں آج آپ مجھے کہیں گے غلط چیزیں، میں آن ایئر آپ سے معافی بھی مانگ لوں گا کہ جی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں. یہ لوگ تو ایک اور بخلوت کہتے نہیں، ہم تو جو کچھ کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی. بہت شکریہ سر. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.